دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ کمل ناتھ گہلوٹ نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ راہل، منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی سمیت اپوزیشن کے متعدد لیڈران حلف برداری میں شریک ہوئے۔ سجن کمار کو عمر قید فیصلہ پڑھتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ کے جج آبدیدہ ہو گئے۔ فلمی انداز میں نیا ٹرپل طلاق مخالف بل منظور۔ لوک سبھا میں شور شرابہ کے دوران صوتی ووٹوں سے بل کو منظوری کا اعلان۔ بل قطعی غیر آئینی ہے: ششی تھرور۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز کی نیوز کے مطابق بابری مسجد مانگنے والے ملک سے نکل جائیں، ہر ہندو 5 بچے پیدا کرے۔ سری نگر میں دھرم سنسد کے اجلاس میں حد درجہ اشتعال انگیز اور نفرت آمیز بیانات۔ کمیونسٹ لیڈر سیتا رام یسوری نے کہا ہے کہ رافیل معاملہ پارلیمنٹ کو عدلیہ کے فیصلے کا جائزہ لینے کا اختیار۔ سجن کمار کی سزا کے ساتھ گجرات فساد کی بھی گونج۔ روزنامہ انقلاب کی ہیڈ لائن: اندھیری کے کامگار اسپتال میں بھیانک آتش زدگی، 6,147,000 زخمی۔ عہدہ سنبھالتے ہی کمل ناتھ نے کسانوں کا قرض معاف کیا۔ طلاق ثلاثہ، رافیل، رام مندر معاملے پر ممبئی اردو نیوز کا اداریہ۔ روزنامہ انقلاب کے مطابق طلاق ثلاثہ بل چند تبدیلیوں کے ساتھ پھر لوک سبھا میں پیش۔ آج سے حسن کمال کا مضمون: ملک کے سینئر عقیدہ اور صحافی جناب حسن کمال کے مضمون کی اشاعت کا سلسلہ انقلاب میں دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ صفحہ 6 پہ خصوصی مضمون: اندھیری کے کامگار اسپتال میں بھیانک آتش زدگی۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز کی اہم خبر: ممبئی اردو نیوز نے 2019 کا اردو اور اسلامی کیلنڈر شائع کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ 30 دسمبر کو قارئین تک پہنچایا جائے گا۔ مشہور اداکار نصیرالدین شاہ نے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ رویے کا اعتبار سے وہ ایک بدترین کھلاڑی ہیں۔ میدان میں وراٹ کے جاہرانہ رویے کے بارے میں اکثر شکایت ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ اسے حق بجانب کہتے ہیں تو کچھ لوگ اس رویے کو ان کے اس رویے پر سخت برہم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کپتان کی حیثیت سے رویہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں نصیرالدین شاہ شامل ہیں، جنہوں نے پیر 17 دسمبر کو اپنے فیس بک پر پوسٹ کرتے ہوئے ان پر سخت تنقید کی ہے۔ گورنر مہاراشٹر وی سی راؤ سے مہاراشٹر اردو فیڈریشن کے وفد کی ملاقات۔ اردو اکیڈمیوں اور اردو شعراء، ادباء، اساتذہ اور صحافیوں کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ نوٹ بندی سے ہندوستان کی معاشی ترقی کو جھٹکا لگا۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق گورنر رگھو رام راجن نے بینکنگ نظام پر کھل کر اپنی بات رکھی۔ مالیگاؤں بم دھماکے 2008 کے مقدمے میں بھگوا ملزمین کے وکلاء کی عدم موجودگی سے جج ناراض۔ میڈیکل آفیسر گواہی نامکمل ہونے کے باوجود عدالت نے دفاعی وکلاء کو وقت نہیں دیا۔ ممبئی شہر میں سیاسی ہورڈنگ کے لیے نئی پالیسی پیش۔ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اشتہارات کا ایکٹ تیار۔ تمام حقوق میونسپل کمشنر اجے مہتا کے پاس ہوں گے۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سے ہم آپ کا انٹرویو۔ کشمیر میں جنگجویت آئیڈیا کی شکل اختیار کر گیا۔ کل جلوس غوثیہ رحمۃ اللہ علیہ تیاریاں مکمل۔ شہر و مضافات میں پولیس الرٹ۔ مدن پورہ کے تاریخی جلوس کا آغاز ہوگا۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر محبوبہ مفتی کا آج تک کو دیا گیا ایک انٹرویو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ واجپئی کے ویژن کو مودی نے آگے بڑھانے میں دلچسپی نہیں دکھائی ہے۔ پاکستان میں گرفتار
बम्बई के मोमिनपुरा इलाके के नौजवान हामिद अंसारी के आज मुंबई पहुंचने का इम्कान। कल उसे पाकिस्तानी जेल से रिहा कर दिया गया, जो कि जारी पासपोर्ट के रखने के इल्ज़ाम में पाकिस्तान में गिरफ़्तार किया गया था। पाकिस्तान ने जासूसी का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वो एक लड़की से ऑनलाइन दोस्ती के बाद अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा था। दोस्तों, ये थे आज के उर्दू अखबारात की झलकियां। कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। महबूबा मुफ्ती से होने वाली गुफ्तगू को पेश किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आएगा और आप अपने तासुरात और आरा से हमें नवाजेंगे। तो देखते रहिए जे न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारा एक नया चैनल जे न्यूज़ रोज़मर्रा के न्यूज़ पर मुबनी होगा, देखना ना भूलें। आज हमने उसकी शुरुआत की है और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर